ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ اگست 2025 مضمون سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی مریدین سے محبت و عقیدت تحریر مسز فاطمہ برہان سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس نے اپنے مرشد پاک سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد 26 دسمبر 2003 کو مسند تلقین و ارشاد سنبھالی۔ آپ مدظلہ الاقدس کے مریدین اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے اپنے مریدین پر ہمیشہ ظاہری و باطنی مہربانی اور محبت و عقیدت کا معاملہ روا رکھا ہے۔ جو طالب جس نیت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آپ اس کی طلب سے بڑھ کر اسے نوازتے ہیں۔ سروری قادری مرشد کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ سب سخیوں سے بڑھ کر سخی ہوتا ہے۔ آپ مدظلہ الاقدس کا اپنے مریدین پر جو سب سے بڑا فضل اور مہربانی ہے وہ یہ کہ آپ انہیں بیعت کے پہلے روز ہی سلطان الاذکار ہو کا ذکر اور اسم اللہ ذات کا تصور عطا کر دیتے ہیں۔ طالب کو کسی ورد و وظائف اور چلہ کشی جیسی مشکل ریاستوں میں ڈالے بغیر معرفت الہی کے لازوال سفر پر گامزن کر دیتے ہیں۔ طالب کی کوئی ظاہری آزمائش ہو یا باطنی، ہر حال میں اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، ایسے جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے جو طالب کو امتحان کی تیاری کرواتا ہے۔ اگر کوئی طالب مولا کسی ظاہری و باطنی آزمائش و امتحان میں سرخرو ہوتا ہے تو یہ بھی آپ مدظلہ الاقدس کا ہی فضل ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی جو شان بیان فرماتے ہیں، بے شک آپ مدظلہ الاقدس کی ذات میں وہ صفات نمایاں نظر آتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل کسے کہتے ہیں اور مرشد کن خواص اور صفات کا مالک ہوتا ہے؟ مرشد کس طرح طالب مولا کو راہ سلوک پر چلا کر توحید میں غرق کرتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی حضوری سے مشرف کراتا ہے؟ مرشد سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے اور وہ کس مقام، منزل اور مرتبہ کا حامل ہوتا ہے؟ مرشد صاحب تصرف فنا فی اللہ بقا باللہ فقیر ہوتا ہے۔ یحیی و یمیت لا یحتاج، یعنی دلوں کو زندہ کرنے والا اور نفس کو مارنے والا اور کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ مرشد پارس کے پتھر کی طرح ہوتا ہے، مرشد کسوٹی کی طرح ہے، اس کی نظر سورج کی طرح فیض بخش ہے جو بد خصائل کو نیک عادات سے تبدیل کر دیتی ہے۔ مرشد رنگ ریز کی طرح ہے، مرشد تنبولی کی طرح باخبر ہوتا ہے جو پان کے پتوں کی خصوصیات سے آگاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مرشد بھی اپنے مریدوں کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ بحوالہ کتاب عین الفقر۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس طالب مولا کو راہ سلوک پر چلانے کے لیے ذکر اور تصور اسم اللہ ذات عطا کرتے ہیں جس سے اس پر معرفت کی کنہ عیاں ہوتی ہے۔ بے شک آپ مدظلہ الاقدس فنا فی اللہ بقا باللہ فقیر مالک الملکی ہیں جو طالبان مولا کو حضوری سے نوازتے ہیں۔ ایسی فیض بخش نظر رکھنے والے سنگ پارس کی مثل ہیں جو طالب کے وجود سے خصائل بد کا خاتمہ کر کے نیک عادات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اتنے قادر و قدیر ہیں کہ طالب کے ہر حال سے باخبر رہتے ہیں، ہر خوبی اور خامی کو مکمل جاننے والے ہیں۔ فیض اسم اللہ ذات اور کرامات سلطان العاشقین۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا اپنی تصانیف میں اسم اللہ ذات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اسم اللہ ذات سے فیض اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ مرشد کامل اکمل سے حاصل کیا گیا ہو۔ جو طالب صدق کے دل سے آپ مدظلہ الاقدس کے عطا کیے گئے اسم اللہ ذات کا ذکر اور تصور کرتا ہے، وہ فیض اسم اللہ ذات سے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ ذیل میں چند مریدین کے مشاہدات پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ مدظلہ الاقدس کے خلیفہ سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری کو آپ مدظلہ الاقدس کے وسیلہ سے اسم اللہ ذات اور اسم محمد سے فیض حاصل ہوا۔ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہونے کے بعد آپ کی توفیق اور مہربانی سے روزانہ 5 یا 6 گھنٹے اسم اللہ ذات کا تصور کرتا تھا اور اس کو قلب پر واضح طور پر لکھا ہوا بھی دیکھتا تھا، لیکن ایک بے چینی تھی کہ اسم اللہ ذات کا راز کھل جائے اور دل میں اللہ پاک کے دیدار کی خواہش بھی تھی۔ ایک روز اسم اللہ ذات کا تصور کرنے کے بعد سینے سے لگایا اور قلب پر اسم اللہ ذات کا نقش دیکھنا شروع کر دیا تو حالت مراقبہ میں اسم اللہ ذات کے اندر سے سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی حسین صورت نظر آئی اور یہ راز کھل گیا کہ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں جلوہ گر ہے۔ اس کے بعد جب بھی وہ اسم اللہ ذات کا تصور کرتے تو سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کا مسکراتا چہرہ نظر آتا
آپ مدظلہ الاقدس کے خلیفہ سلطان محمد ناصر حمید سروری قادری کرامات سلطان العاشقین کے متعلق بیان فرماتے ہیں، مجھ پر بچپن ہی سے آسیب کا سایہ تھا جو مختلف تعویذات اور وظائف سے بھی دور نہ ہوا۔ جوں جوں بڑا ہوتا گیا اس آسیب کا اثر بھی شدید ہوتا گیا۔ اکثر وہ آسیب میری پسلیوں کو اس قدر شدت سے دباتا کہ پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتیں۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہونے کے بعد ذکر و تصور اسم الذات کی مشق اور آپ کی نگاہ کاملہ کی بدولت چند دنوں میں ہی اس آسیب سے جان چھوٹ گئی۔ علم دعوت اور قوت وہم۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کے خلیفہ پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمن سروری قادری بیان کرتے ہیں کہ انہیں اپنے مرشد کے وسیلہ سے قوت وہم عطا ہوئی اور اسی مہربانی کی بدولت انہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتب کا اردو ترجمہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، جبکہ ان کی دنیاوی تعلیم MSc باٹنی ہے۔ آپ مدظلہ الاقدس کے خلیفہ سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری فرماتے ہیں، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہونے کے بعد میری زندگی میں بہت سی ناقابل یقین مثبت اور خوشگوار تبدیلیاں آئیں۔ ان میں سے کچھ تبدیلیوں کا تعلق باطن سے ہے اور کچھ کا ظاہر سے ہے۔ آپ کی نگاہ فیض کی بدولت ہر لمحے ہر پل اللہ پاک سے رابطے اور تعلق کی حالت نصیب رہتی ہے جو بیعت سے قبل ایک بار بھی نصیب نہ ہوئی۔ آپ مدظلہ الاقدس نے اپنے فضل سے علم دعوت اور قوت وہم عطا فرمائی۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مجلس محمدی کی حضوری کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم محمد کے میم سے معرفت الہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور حرف ہے سے مجلس محمدی کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ اسم محمد کے دوسرے میم سے دونوں جہان کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور حرف دال سے شروع ہی میں جملہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں حروف ننگی تلوار ہیں کافر اور یہودی نفس کے لیے۔ باوالا کتاب کلید جنت۔ سلطان العاشقین اسم الذات کے بعد خوش نصیب طالبان مولا کو اسم محمد بھی عطا فرماتے ہیں جس سے طالب مولا کا نفس کمزور اور روح قوی ہوتی ہے اور اسے مجلس محمدی کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ اس حوالہ سے سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری کا مشاہدہ کتاب سلطان العاشقین میں درج ہے۔ سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کی نیت سے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرتے کرتے مراقبہ میں گئے تو خود کو ایک قدیم طرز کی حویلی میں پایا جس کا سبز رنگ کا بڑا دروازہ تھا۔ ان کے قلب پر الہام کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر موجود ہیں۔ سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک ممبر تھا جس پر سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس تشریف فرما تھے اور آپ حافظ محمد ناصر مجید صاحب کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اسی طرح محمد محیث افضل سروری قادری کا مشاہدہ درج ہے۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس نے محمد محیث افضل سروری قادری کو علم دعوت عطا فرمایا۔ پہلے روزی دعوت پڑھنے پر انہیں مجلس محمدی کی حضوری حاصل ہو گئی۔ باطنی حضوری کی حالت میں انہوں نے دیکھا کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس انہیں اپنے ساتھ کسی جگہ لے کر گئے ہیں اور ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر فرمایا کہ یہ دروازہ کھولیں۔ جب محیث افضل سروری قادری نے دروازہ کھولا تو آپ مدظلہ الاقدس نے فرمایا یہ مجلس محمدی ہے۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی اس عطا پر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تمام مشائخ سروری قادری کی حقیقت ایک ہوتی ہے۔ امانت الہیہ یا خزانہ فقر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی اور روحانی ورثہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو منتقل ہوا۔ اس کے بعد سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہوئے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادری کو سروری قادری کے نام سے منظم فرمایا اور خزانہ فقر سینہ بہ سینہ سروری قادری مشائخ میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ سروری قادری سلسلہ کے موجودہ شیخ کامل سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس ہیں۔ آپ کا اپنے مریدین پر یہ انتہائی فضل و کرم ہے کہ آپ ان پر مشائخ سروری قادری کی حقیقت عیاں فرما دیتے ہیں۔ اس حوالہ سے آپ مدظلہ الاقدس کے ایک مرید کا مشاہدہ درج ہے۔ ایک مرتبہ علی رضا سروری قادری سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کے ہمراہ سلطان الطارقین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شرکت کے لیے گئے۔ دوران حاضری سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
بذریعہ واہم ان سے حال دریافت فرمایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ خانقاہ سروری قادری میں منعقدہ محفل میں شریک تھے اور سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے دیدار میں محو تھے۔ اچانک سلطان العاشقین مدظل الاقدس کی صورت مبارک میں تمام مشائخ سروری قادری کا دیدار نصیب ہوا، جس کی بدولت ان پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکار ہو گئی کہ تمام مشائخ سروری قادری کی حقیقت ایک ہی ہے، یعنی حقیقت محمدیہ۔ اسی طرح آپ مدظل الاقدس کے ایک اور مرید کا مشاہدہ درج ہے۔ ایک مرتبہ اتوار کو محفل نور مصطفیٰ کے موقع پر نزاکت علی سروری قادری مین گیٹ پر سیکیورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ انہوں نے حضور مرشد کریم سلطان العاشقین مدظل الاقدس کی گاڑی آتے دیکھی۔ جب گاڑی قریب آئی تو نزاکت علی سروری قادری کو گاڑی میں سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما نظر آئے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی جب رکی تو سلطان العاشقین گاڑی سے اترے۔ نزاکت علی پر یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ سروری قادری مرشد ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں۔ قلب کا جاری ہونا۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس طالبان مولا کو بیعت کے پہلے روز ہی ذکر ہو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہو سلطان الاذکار ہے، اس کی تجلیات سب سے تیز اثر رکھتی ہیں۔ ایک نووارد طالب کے لیے انہیں سہنا قطعاً آسان نہیں۔ یہ صرف اس کے کامل مرشد کا کمال ہے جو خود اس کو یہ تجلیات برداشت کرنے کے لائق بناتا ہے۔ ہر پل خود کو طالب کے گرد حصار کی طرح رہ کر ہو کی ان تجلیات کو اس پر سہل اور لطیف بنا دیتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، جس کے وجود میں اس میں ہو کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اسے ہو سے انس ہو جاتا ہے اور پھر وہ غیر ما سوا اللہ تمام لوگوں سے وحشت کھاتا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ذکر ہو کے بارے میں فرماتے ہیں، ہو عارفین کا آخری اور اعلیٰ ترین ذکر ہے۔ بحوالہ فتوحات مکیہ جلد دوم باب پنجم۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے دست اقدس پر بیعت کے بعد ذکر یاہو کرنے سے طالبان مولا کا قلب جاری ہو جاتا ہے۔ آپ مدظل الاقدس کے خلیفہ سلطان محمد ناصر حمید سروری قادری صاحب کا اس حوالے سے ایک مشاہدہ درج ہے۔ نماز مغرب کے بعد سلطان محمد ناصر حمید سروری قادری صاحب بیعت ہوئے اور ابھی گھر بھی نہ پہنچے تھے کہ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کی نگاہ کامل کی تاثیر اور اللہ کی مہربانی سے ان کا قلب جاری ہو گیا۔ یہ کیفیت اس قدر شدید تھی کہ ذکر یاہو کی آواز ارد گرد کے لوگوں کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ ساری رات قلب اسی طرح جاری رہا، کبھی ذکر خفی ہو جاتا اور کبھی جہر۔ اگلے روز شام کو سلطان العاشقین مدظل الاقدس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے سامنے بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ مدظل الاقدس کی مہربانی سے ان کا قلب قرار پا گیا۔ آن لائن بیعت کے کرشمات۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس نے بیرون ممالک میں آن لائن بیعت کے ذریعے ذکر و تصور اسم لذات عطا فرمانے کا سلسلہ شروع کر کے فقر کی تاریخ میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور فقر کی تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا ہے۔ آن لائن بیعت کا نظام شروع فرما کر آپ نے اپنی تعلیمات اور رہنمائی کے ذریعے ہر خاص و عام کے لیے فقر اور معرفت کے راستے نہ صرف واضح کیے ہیں بلکہ ان پر چلنا آسان بنا دیا ہے۔ حضور مرشد کریم سلطان العاشقین مدظل الاقدس سے آن لائن بیعت اور ذکر و تصور اسم لذات حاصل کر کے راہ باطن یا راہ فقر کس طرح روشن ہوئی، اس کے متعلق آپ کے مرید محمد جاوید سروری قادری کا مشاہدہ درج ہے۔ محمد جاوید سروری قادری کا تعلق ماریشس سے ہے۔ کافی عرصہ سے حق کی تلاش میں تھے۔ جب انہوں نے تحریک دعوت فقر کی ویب سائٹ پر دی گئی تعلیمات فقر کا مطالعہ کیا تو یہ جان کر بہت حیران ہوئے کہ کسی اور سلسلہ کی ویب سائٹ یا کتاب نے اسلام کے خوبصورت پہلو فقر یعنی دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے متعلق نہیں بتایا، لیکن شیطان انہیں صراط مستقیم پر چلنے سے روک رہا تھا۔ ایک دن اچانک آئینہ دیکھتے ہوئے انہیں اپنے چہرے کی جگہ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کا چہرہ مبارک دکھائی دیا، جس کی بدولت ان کے دل سے تمام شکوک و شبہات نکل گئے۔ انہوں نے پاکستان رابطہ کر کے آپ کے دست اقدس پر آن لائن بیعت کی۔ جیسے جیسے انہوں نے ذکر و تصور اسم اللہ ذات کیا، ان کے دل میں عشق مرشد میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ ظاہری زندگی میں بھی مثبت تبدیلیاں آئیں۔ انہیں اپنے ارد گرد ہر مخلوق میں سلطان الاذکار ہو سنائی دینے لگا۔ سلطان العاشقین کی تصانیف راہ ہدایت کا ذریعہ۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس نے دعوت فقر کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے جو کلمی خدمات سر انجام دیں وہ رہتی دنیا تک ذریعہ ہدایت ہوں گی۔
آپ نے فقر و تصوف کے مختلف موضوعات پر 24 تصانیف لکھی ہیں جو فقر کی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو جو صدقے دل سے پڑھتا ہے اسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے راہ ہدایت ضرور ملتی ہے۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سرور قادری کے روحانی وارث ہیں۔ اسی نسبت سے آپ مدظل الاقدس کی تصانیف مبارکہ کے متعلق مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو صدقے دل سے ان کا مطالعہ کرتا ہے اللہ کی توفیق سے اس پر راہ باطن یعنی راہ حق روشن ہو جاتی ہے۔ راہ حق کے حصول کے لیے آپ مدظل الاقدس نے کتاب حقیقت اسم لذات طبع کروائی اور اسے لاہور میں 28 جولائی 2005 سے فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کا آغاز فرمایا تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر ذکر و تصور اسم لذات کے حصول کی کوشش کریں۔ کلمی خدمات میں آپ مدظل الاقدس کا ایک اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آنے والے سلسلہ سرور قادری کے مشائخ کے اعلیٰ درجات سے دنیا کو آگاہ کیا اور ان کی تعلیمات کو ہر ذریعہ ابلاغ کو استعمال میں لاتے ہوئے عام کر دیا ہے۔ فقر و تصوف کی تاریخ میں آپ مدظل الاقدس کی جو ایک اور اہم کنٹریبیوشن یعنی شمولیت ہے وہ یہ کہ آپ نے اولیاء اللہ کی کتب جو فقر و تصوف کا خزانہ ہیں انہیں دنیا بھر میں ہر رنگ و نسل اور قومیت کے مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے اپنے زیر نگرانی ان اردو کتب کا انگریزی ترجمہ شائع کروایا ہے۔ بلا شبہ سلطان العاشقین مدظل الاقدس عارف باللہ فقیر کامل ہیں۔ آپ کی تعلیمات، فرمودات اور تصانیف طالب کے قلب میں معرفت اور قرب الہی کی شمع کو روشن کر دیتی ہیں۔ اس حوالہ سے آپ کے ایک مرید کا مشاہدہ پیش کیا جا رہا ہے۔ موریشیس کے بنگاری دین حق کی تلاش میں تھے۔ ان کی کئی عاملوں اور جعلی پیروں سے ملاقات ہوئی لیکن ان کو اطمینان قلب حاصل نہ ہوا۔ اسی دوران انہوں نے سلطان العاشقین مدظل الاقدس کی تصنیف مبارکہ حقیقت محمدیہ کا انگلش ترجمہ دی محمدن ریئلٹی کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد انہیں اسلام کی اصل تعلیمات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی ورثہ فقر سے آگاہی حاصل ہوئی۔ انہیں معلوم ہوا کہ سلسلہ سروری قادری ہی حق کا راستہ ہے۔ اسم لذات اور اسم محمد کے متعلق بھی انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا، آن لائن بیعت کی اور اسم لذات حاصل کیا۔ آپ نے بنگاری ونائے کا اسلامی نام محمد صدیق رکھا۔ جادو کے اثرات کا زائل ہونا۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ صاحب قدرت مرشد کامل اکمل ہیں۔ جو بھی طالب حق آپ کی مریدی میں آتا ہے اگر اس پر کوئی بھوت، جنات، آسیب یا تعویذات اور جادو کا اثر ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے زائل ہو جاتا ہے۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے خلیفہ سلطان محمد ناصر امیر سرور قادری آپ کی کرامت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک صاحب جو سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے دست اقدس پر بیعت تھے ایک دن اپنے ایک دوست کو پریشانی کی حالت میں آپ کے پاس لائے اور کہا، حضرت صاحب اس کی بیوی پر آسیب یا جنات وغیرہ نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کی بڑی بری حالت ہے، آپ مہربانی فرمائیں۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس نے فرمایا، ہم تو اللہ کی پہچان اور معرفت الہی عطا کرتے ہیں لیکن اگر آپ آ گئے ہیں تو یہ تعویذ لے جائیں اور حسب ہدایت استعمال کریں۔ وہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی تعویذ لے کر واپس گھر میں داخل ہوئے تو ان کے دوست کی والدہ نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے پہلے تو چھپانے کی کوشش کی لیکن پھر بتا دیا کہ تعویذ لینے گئے تھے۔ دوست کی والدہ نے بتایا کہ ان کی بہو کے اندر سے مردانہ آواز میں یہ کہا جا رہا ہے، وہ دونوں مولوی ہمارے لیے تعویذ لینے گئے ہیں۔ وہ صاحب اپنے دوست کے ہمراہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو خاتون مردانہ آواز میں بولی، تعویذ لے آئے ہو؟ چلو پہلے تم ہمیں کلمہ پڑھاؤ تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ پھر لڑکے کے والد کو اذان دینے کے لیے کہا۔ اس کے بعد جیسے ہی تعویذات استعمال کرائے گئے اللہ کے فضل سے وہ جنات چلے گئے اور خاتون بالکل ٹھیک ہو گئی۔ انسان سازی۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کا قول مبارک ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام انسان کو انسان بنانا ہے۔ انسان کو انسان بنانے سے مراد ہے انسان کو طالب مولا بنانا، کیونکہ حقیقی انسان وہی ہے جس میں طلب مولا ہوتی ہے۔ یہ شخصیت سازی یا انسان سازی صرف مرشد کامل اکمل کی کیمیائی نظر کی بدولت ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین کرام، شخصیت سازی سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ مدظل الاقدس طالب کے وجود سے تمام خصائل بد نکال کر اسے بہتر انسان بنا دیتے ہیں۔
انسان سازی کا ایک اور پہلو مثبت سوچ بھی ہے، یعنی جب طالب مرشد کامل اکمل کی زیر نگرانی ذکر و تصور اس میں اللہ ذات کرتا ہے تو اس کی سوچ مثبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مدذل الاقدس فرماتے ہیں، انسان کی سوچ ہی اصل ہے، سوچ کو مثبت بنا لینا فقر میں کمال ہے۔ آپ کے مریدین کا مشاہدہ ہے کہ آپ کے دست اقدس پر بیعت ہونے سے طالب کی شخصیت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جوں جوں طالب آپ کی ذات سے شناسہ ہوتا جاتا ہے اسے ذہنی، قلبی اور روحانی سکون ملتا ہے۔ ذکر و تصور اس میں اللہ ذات سے سوچ مثبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس حوالہ سے آپ کی یہ کرامت درج ذیل ہے۔ محمد شجاعت کو خانقاہ سرور قادری میں پہلی مرتبہ مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدذل الاقدس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور دست بوسی کا موقع بھی ملا۔ جیسے ہی محمد شجاعت نے آپ مدذل الاقدس کو دیکھا، بے چینی و بے قراری سکون میں بدل گئی۔ سلطان العاشقین مدذل الاقدس کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ کچھ عرصہ بعد خانقاہ میں آ کر آپ کی مستقل صحبت اختیار کر لی۔ محمد شجاعت نے جب ذکر و تصور اس میں لگا شروع کیا تو سلطان العاشقین مدذل الاقدس سے محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس میں لذات کا تصور کرنے سے مرشد کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرشد کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ سلطان العاشقین مدذل الاقدس کی صحبت کی بدولت محمد شجاعت نے تمام نشہ آور اشیاء کا استعمال ترک کر دیا اور بری صحبت بھی ترک کر دی۔ آپ نے ہی اللہ کی توفیق سے انہیں زندگی کا مقصد سمجھایا اور صراط مستقیم پر چلایا۔ قمر عباس کو نشہ کی لت لگ چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے اس حد تک تنگ آ چکے تھے کہ خودکشی کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ ان کے ایک دوست کامران مخصوص سرور قادری جو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدذل الاقدس کے دست مبارک پر بیعت تھے، انہوں نے قمر عباس کو بھی آپ کے دست اقدس پر بیعت ہونے کا مشورہ دیا۔ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوتے ہی ان کی نشہ کی عادت ایسے چھوٹی کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب وہ عوام الناس کو پیغام فخر دیتے ہوئے سلطان العاشقین مدذل الاقدس کے فیض کے اصول کی ترغیب دیتے ہیں۔ حادثات سے حفاظت۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سروری قادری مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کے متعلق رسالہ روحی شریف میں فرماتے ہیں، سروری قادری مرشد ہر قدرت پر قادر اور ہر مقام پر حاضر ہوتا ہے۔ بے شک آپ مدذل الاقدس اس صفت سے موصوف ہیں۔ اس کا مشاہدہ کثیر تعداد میں آپ کے مریدین نے کیا ہے۔ جب بھی کوئی طالب مولا صدق دل سے ظاہر و باطن میں آپ مدذل الاقدس کی بارگاہ میں مدد کے لیے دعا کرتا ہے، آپ کرم اور مہربانی فرماتے ہیں۔ خواہ قرب و معرفت الہی کے حصول کے لیے دعا ہو، رزق میں فراوانی کے لیے ہو، اولاد کی نعمت کے لیے ہو، امتحان میں کامیابی کے لیے ہو، یا کسی حادثہ سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ سلطان العاشقین مدذل الاقدس کے خلیفہ سلطان محمد عبد الرحمن سرور قادری اس حوالہ سے آپ کی ایک کرامت بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان محمد عبد الرحمن سرور قادری کسی ضروری کام سے گئے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، گھر سے کال آئی کہ فوراً گھر آئیں۔ انہوں نے کار تیز رفتاری سے چلانا شروع کی تاکہ جلدی گھر پہنچ سکیں۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ اچانک ایک اور کار سامنے آئی۔ سلطان محمد عبد الرحمن سرور قادری نے ایک دم بریک لگائی۔ اس سے پہلے کہ خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا، سلطان العاشقین مدذل الاقدس اللہ کے اذن سے کار کے سامنے آ گئے اور فوراً کار کو روک دیا۔ گاڑی رکنے کی وجہ سے بہت زور کا جھٹکا لگا۔ سلطان محمد عبد الرحمن سرور قادری نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھی تھی، اس لیے ایئر بیگ کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان محمد عبد الرحمن سرور قادری کی فرنٹ سکرین سے ٹکر ہوتی، ایک غیبی ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر لگا جس سے ایئر بیگ کھل گیا۔ سلطان محمد عبد الرحمن سرور قادری کہتے ہیں، میں اس ہاتھ مبارک کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ میرے مرشد کریم کا ہاتھ تھا۔ اس ہاتھ میں وہی انگوٹھی اور گھڑی تھی جو سلطان العاشقین مدذل الاقدس نے اس دن پہن رکھی تھی جب میں آپ سے مل کر آیا تھا۔ یہ میرے مرشد کی بہت بڑی کرامت تھی کہ اللہ کے فضل سے آپ نے مجھے ایک بہت بڑے حادثے سے بچا لیا۔ مرتبہ فنافی شیخ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لے کہ قرب کے 3 قسم کے مراتب ہیں جو 3 تصوروں سے حاصل ہوتے ہیں: فنافی شیخ، فنافی اسم اللہ ذات اور فنافی اسم محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحوالہ کتاب کلید جنت۔ سلطان العاشقین مدذل الاقدس ارشاد فرماتے ہیں،
یاد رکھیں راہ فقر میں مشکل ترین مرحلہ فناف شیخ ہی ہے۔ اگر شیخ کامل ہے تو وہ پہلے ہی فناف الرسول اور فناف اللہ ہوگا۔ اگر طالب فناف شیخ ہو جائے تو اسے دوسرے مراتب طے کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اگر مرشد سرور قادری صاحب مسمہ نہ ہو تو ان 3 مراتب کو طے کرتے کرتے سال ہر سال لگ جاتے ہیں، پھر بھی طالب ان مراتب کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس مرشد کامل ہیں، جو طالبان مولا کا تزکیہ نفس فرما کر انہیں فناف شیخ کے مرتبے پر پہنچاتے ہیں۔ آپ کے بے شمار مریدین نے آپ کے وسیلہ سے فناف شیخ جیسے عظیم مرتبہ کا مشاہدہ کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی کرامات، نوازشات اور مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کرامات سلطان العاشقین کو بیان کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ آپ مدظلہ الاقدس کے مریدین اس بات کے شاہد ہیں کہ ان کی زندگی آپ کی مہربانیوں کی بدولت پرسکون ہے۔ آپ کی نگاہ کرم سے ہی تمام ظاہری و باطنی مشکلات حل ہو گئی ہیں اور قرب الہی جیسی عظیم نعمت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ پاک آپ مدظلہ الاقدس کی عمر اور صحت مبارک میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ ضروری نوٹ: آپ مدظلہ الاقدس کے مریدین کے جتنے بھی مشاہدات اس مضمون میں بیان کیے گئے ہیں، تمام کے تمام تصنیف مبارکہ سلطان العاشقین سے ماخوذ ہیں، جسے شائع کیا ہے سلطان الفقر پبلیکیشنز نے، اور دیگر حوالہ جات کے لیے استفادہ کیا گیا ہے شمس الفقراء سے، جسے تصنیف کیا ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس نے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پوڈ کاسٹ ختم ہوا۔ اپنے میزبان عثمان صادق کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جلدی ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔